أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 263. کل ہم نے پچھلی مبارک آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اس پر اجر اور انعام پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے 700 گنا اجر رکھا ہے، اور جو جتنے اخلاص اور جتنی قربانی کے ساتھ خرچ کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھا دیں گے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد پھر اس کو احسان جتلانا اور اعلان کرنا بار بار کہ ہم نے فلاں موقع پہ یہ خرچ کیا، ہم نے یہ کیا، یہ مناسب نہیں ہے. تو ان مبارک آیات میں اللہ تعالیٰ نے عام صدقات کے حوالے سے جو ہم احسان کے طور پر اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اعزاء و اقارب میں، غرباء میں، مساکین پر خرچ کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی کی مدد کر دی، خرچ کر دیا، بعد میں موقع با موقع اس کو سناتے رہنا کہ فلاں موقع پہ ہم نے تیری مدد کی تھی، فلاں موقع پہ ہم نے جناب اس کا ہاتھ پکڑا تھا، یہ تھا وہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے بہتر ہے کہ تم اس موقع پر وہ مدد نہ ہی کرو جو آپ نے کرنے کے بعد پھر ساری زندگی احسان ہی رکھنا ہے نا سر پر. تو ایسا کرنے سے بہتر ہے کہ پھر بس جب اگر کوئی تمہارے سامنے سوال کرتا ہے یا تم سے مانگتا ہے یا اپنی مجبوری بیان کرتا ہے تو نرم طریقے سے، اچھے طریقے سے اس سے معذرت کر لو. اگر خرچ کرنے کے بعد پھر بار بار احسان ہی جتلانے ہیں تو فائدہ کوئی نہیں. ہاں، اگر پھر تم یہی کرو گے، احسان جتلاؤ گے، بار بار پھر اپنے احسان کا ذکر کرو گے، تکلیف دو گے اس کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تو وہ تمہارا جو صدقہ ہے وہ تو ضائع ہو جائے گا. یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ ہوتا ہے. تو ایسا خرچ کرنے والے کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایسا خرچ کرنے والے کی مثال تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے کسی چٹان پر وہ گرد و غبار جم گیا، گرد و غبار جمع، اور پھر کچھ سیلاب کی وجہ سے، کوئی پانی کا لگنے کی وجہ سے وہاں پر کوئی پودا یا کوئی چیز ایسی اگ آتی ہے، پھر زوردار بارش برستی ہے تو وہ مٹی جو ہے وہ بہہ جاتی ہے، چٹان صاف ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی پودا وغیرہ اگا ہوا ہو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو کھیتی ہوتی ہے یا جڑ مضبوط والے جو درخت ہوتے ہیں وہ زوردار بارش میں اور زیادہ نکھر کر سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس طرح کے صدقے پھر نہ کیا کرو. ایسے صدقے کرنے سے بہتر ہے کہ تم پھر موقع پر معذرت ہی کر لو، ورنہ بعد میں احسان جتلا جتلا کر، موقع بموقع یاد کروا کروا کے تم نے اپنا ہی اجر ضائع کرنا ہے. یہ ان مبارک آیات کا خلاصہ ہے. قول معروف، نرم طریقے سے، اچھے طریقے سے جواب دینا، معذرت کر لینا. ومغفرۃ، جس طرح کہتے ہیں یار معاف کر یار، تو ومغفرۃ درگزر کر دینا کہ اس موقع پر بس اگر آپ نہیں خرچ کر سکتے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بار بار احسان ہی جتلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھے طریقے سے معذرت کر لینا. خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد بار بار پھر اس کو جتلانا اور ستانا ہو جس پر احسان کیا گیا ہے. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلم والا، تحمل والا ہے، اپنے بندے کے اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں، موقع پر فوری طور پر نہیں پکڑتے، توبہ کی مہلت دیے رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمنی، احسان جتلا جتلا کر، والاذی، اور تکلیف دے دے کر، کہ جس پر احسان کیا پھر اس کو پریشان بھی کرتے رہنا کہ تجھ پر ہم نے احسان کیا. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایسے لوگوں کی مثال جو لوگ کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور یوم آخرت پر یقین سے خرچ نہیں کرتے. فمثلہ، مثال اس کی ایسی ہے کمثل صفوان، جیسا کہ کوئی صاف پتھر ہے، چٹان ہے، علیہ تراب، اور پھر اس پر مٹی کچھ پڑی ہوئی ہے، فاصابہ وابل، پھر کوئی برسا زور کا می، بارش، زوردار بارش ہوئی، فترکہ صلدا، جس نے اس کو بالکل صاف کر دیا،
اس پر وہ مٹی کا کوئی نام و نشان بھی پھر باقی نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے عارضی طور پر جو نیکیاں ہیں نا یہ نہ کیا کرو۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے لوگ انہوں نے جو کچھ اعمال کیے ہوتے ہیں تھوڑے بہت، پھر اس کا اجر اور بدلہ ان کے ہاتھ نہیں لگتا، بلکہ ریاکاری کر کر کے، دکھاوا کر کر کے، احسان جتلا جتلا کر، اگلے کو پریشان کر کر کے یہ اپنے اعمال کو ضائع کر لیتے ہیں۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، بے شک اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، کہ یہ عادتیں عام طور پر کافروں میں ہوتی ہیں، ایمان والوں میں یہ عادت نہیں ہوتی۔ ایمان والا تو وہ ایک مثال آپ نے سنی ہوگی، نیکی کر دریا میں ڈال، کہ بس نیکی کر کے دریا میں پھینک دو، بس یاد بھی نہ ہو کہ میں نے نیکی کی تھی، خاموش ہو جاؤ، پھر اس پر اتنے ذکر ہی نہ ہو اس کا، بس اپنے نامہ اعمال میں محفوظ ہو، لکھ گئی، بس اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے اپنا اگلا کام شروع کرو، بار بار اسی کو نہ جتلاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔